کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کی حکمرانی کا تاج کس کے سر سجے گا۔ آج پتہ چل جائے گا۔ سندھ اسمبلی کے نومنتخب مہمان کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوگا۔ اس کے بعد نومنتخب ارکان کی حلف برداری ہوگی۔ نئے اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں 114 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان کی تعداد 36 تک پہنچ چکی ہے۔ جی ڈی اے کے 3 ارکان ہو گئے۔ جماعت اسلامی کے 2 ارکان اسمبلی موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کی 2 اور اقلیتوں کی 1 مخصوص سیٹ پر نوٹیفیکیشن روک لیا۔ 9 آزاد ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی درخواست الیکشن کمیشن کو دی ہے۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کے اراکین حلف نہیں اٹھائیں گے۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ ایم پی اے بھی آج اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما سردار رحیم اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما راشد محمود سومرو نے سندھ اسمبلی کے اعتراف راستوں کا دورہ کیا۔ ترجمان جی ڈی اے کے مطابق فراڈ الیکشن کے خلاف اور فراڈ حلف برداری کے خلاف جی ڈی اے اور دیگر جماعتیں آج بھرپور احتجاج کریں گی۔ جی ڈی اے کے رہنما سردار رحیم اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما راشد محمود سومرو نے سندھ اسمبلی کے اعتراف راستوں کا دورہ کیا۔ آپ کو یہ بھی خبر دیں گے کہ دفعہ 144 نافذ ہونے کے بعد آج ان کے احتجاج کے حوالے سے اہم ترین معاملات زیر غور ہیں سیکیورٹی کے بالخصوص، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج حکومت کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے بالخصوص احتجاج کرنے والوں کے ساتھ۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ نومنتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ کو تیسری مرتبہ مسلسل سندھ کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ اویز شاہ اسپیکر اور نوید اینتھونی ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ امید ہے پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کی کارکردگی بہتر رہے گی، عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے۔ کرپشن کے حوالے سے آپ نے بہت سختی کرنی ہے، اپوزیشن کی جائز شکایات اور مسائل کو حل کیا جائے۔ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں اور وفاق سے ہے۔ وفاقی حکومت سے ہم نے کوئی وزارت نہیں بلکہ سیلاب متاثرین کے لیے مدد مانگی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور مراد علی شاہ صاحب وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالے۔ اینٹنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا۔ ہمارا باقی صوبوں کے مقابلے ماضی میں بھی آپ کا پرفارمنس بہتر رہا ہے۔ اس ملک اس دھرتی کے عوام کے کافی امیدیں ہیں، تو ہم نے ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کرنا ہے۔ ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے تھرو ضرور یہ کوشش کریں گے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہو، معاشی طور پہ عام آدمی کو سپورٹ ملے۔